ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے، دن بھر سے آنے والی خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ممبئی کے چھترپتی شیواجی مہاراج بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اچانک نیٹ ورک فیل ہو گیا، جس کی وجہ سے تمام سسٹمز نے کام کرنا بند کر دیا۔ مسافروں کی سہولت کے مد نظر چیک ان اور بورڈنگ کا عمل فی الحال مینول موڈ میں چل رہا ہے۔ سسٹم میں خرابی آ جانے کی وجہ سے ہوائی اڈے پر مسافروں کی بڑی بھیڑ اکٹھی ہو گئی۔ مشکل حالات کو دیکھتے ہوئے ایمرجنسی خدمات بھی فعال کر دی گئی ہیں۔ یہ خبر سامنے آ رہی ہے۔ دہلی میں جمعہ کی شب سے موسم کا مزاج اچانک بدل گیا۔ جھما جھم بارش جو دیر رات شروع ہوئی تھی، وہ ہفتے کے روز دن بھر مستقل کبھی تیز اور کبھی ہلکی صورت میں جاری رہی۔ اس بارش کی وجہ سے کئی علاقوں میں سڑکیں ڈوب گئیں، جگہ جگہ آبی جماؤ کا نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ رکشا بندھن کا تہوار بری طرح متاثر ہوتا ہوا نظر آیا۔ یو پی کے بریلی ضلع میں سرمایہ کاروں سے کروڑوں روپے کی دھوکہ دہی کرنے والے امر جیوتی روہیل کھنڈ ندھی لمیٹڈ کے ڈائریکٹر اور ایجنٹ پر دھوکہ دہی کا ایک اور معاملہ درج ہوا۔ کمپنی کے ڈائریکٹر بی جے پی کے سابق لیڈر سوریہ کانت موریہ اور اس کے ایجنٹ دیویندر کے خلاف بارادری تھانہ میں تازہ رپورٹ درج کی گئی۔ اس سے قبل بھی اس کمپنی کے خلاف میونسپل کارپوریشن کی ملازمہ ونیتا موریہ نے رپورٹ درج کرائی تھی۔ اس میں سوریہ کانت اور اس کے بھائی ششی کانت موریہ کا بھی نام شامل تھا۔ پولیس نے دونوں پر 50,000 ہزار روپے کے انعام کا اعلان کر دیا ہے، جو اس وقت بھاگ گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان 4 روزہ فوجی تنازع کے بعد صورتحال پر قابو پایا تھا، جو ایک ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں 8 اگست 2025 کو یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس جنگ کے دوران 5 یا 6 طیارے مار گرائے گئے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کس ملک کے جنگی طیارے گرائے گئے۔ حالانکہ ہندوستانی فضائیہ کی چیف امرپریت سنگھ نے آج اپنے ایک بیان میں پاکستان کے 5 جنگی طیارے گرائے جانے کا تذکرہ 3 مہینے کے بعد کیا ہے۔ جنوب مشرقی دہلی کے جیت پور تھانہ حلقے میں 9 اگست کی صبح ایک دردناک حادثہ پیش آیا، جس میں کم از کم 8 افراد جاں بحق ہوئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صبح تقریباً 9:30 بجے سمادھی استھل کی تقریباً 100 فٹ اونچی دیوار اچانک منہدم ہو گئی۔ اس کی زد میں قریب کی کئی جھگیاں آ گئی۔ ملبے کے نیچے سے کچھ لوگوں کو نکال کر ایمس ٹراما سینٹر اور صفدر جنگ اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ کچھ لوگوں کی موت جائے واقعہ پر ہی واقع ہو گئی، جبکہ کچھ کی موت علاج کے دوران ہوئی ہے۔ جموں کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے تھے۔ اس حملے کے بعد دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ہندوستانی فوج نے آپریشن سندور کو انجام دیا تھا۔ اس کے تحت پاکستان مقبوضہ کشمیر اور پاکستان کے کچھ دیگر علاقوں میں دہشت گردانہ اڈوں کو کامیابی کے ساتھ ہدف بنایا تھا۔ اس حملے میں 100 سے زائد دہشت گردوں کی ہلاکت کا دعویٰ بھی کیا گیا۔ اب ہندوستانی فضائیہ کی چیف امرپریت سنگھ نے ایک بڑا بیان دیا ہے، جو آپریشن سندور کی کامیابی کی طرف واضح اشارہ کر رہا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس میں پاکستان کے 5 لڑاکو طیارے مار گرائے۔ یو کے ناردن ٹاؤن میں چوہوں نے دہشت مچا رکھی ہے۔ دراصل یہاں لوگوں نے شہر سے گندگی کم کرنے کے لیے جیسے ہی کچرا اٹھانے کے سسٹم میں تبدیلی کی، ویسے ہی ان کے سامنے ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ پورے شہر میں چوہوں کی دہشت بڑھ گئی۔ چوہے اتنے زیادہ ہو گئے کہ گھروں کے آس پاس مر کر سڑنے لگے۔ چوہے گھروں میں ٹوائلٹ سیٹس کے اندر تک دکھائی دے رہے ہیں۔ ریلوے نے مسافروں کے لیے راؤنڈ ٹرپ پیکیج اسکیم کا اعلان کر دیا ہے، جس کے تحت ریٹرن جرنی پر 20% کی چھوٹ ملے گی۔ یہ منصوبہ فی الحال ایکسپیریمنٹل بیسس پر نافذ کیا جائے گا، تاکہ اس کے اثر اور مسافروں کے رد عمل کا جائزہ لیا جا سکے۔ مہاراشٹر حکومت میں وزیر پرتاپ سر نائک سوالوں کے گھیرے میں ہیں۔ دراصل ممبئی میں 1 مہینے قبل جن ریپیڈو بائک ٹیکسیوں پر کارروائی کی گئی تھی، وہی کمپنی اب وزیر پرتاپ سر نائک کے بیٹے پورویش سر نائک کے ذریعے منعقد پرو گووندا لیگ 2025 کی اسپانسر بن کر سامنے آئی ہے۔ اس لیے اب وزیر پر عہدے کا غلط استعمال کرنے کا
الزام لگ رہا ہے۔ اترکاشی اتراکھنڈ کے دھرالی گاؤں میں 4 دن پہلے ایک تباہ کن آفت آئی۔ اس تباہی میں بہت سے لوگ لقمہ اجل بنے، جبکہ سیلاب میں کئی گھر، ہوم اسٹے اور ریستوراں تباہ ہو گئے۔ تباہی کے مقام سے لوگوں کی دل دہلا دینے والی تصاویر اور ویڈیو سامنے آئی ہیں۔ سرکار بھی دوسری جانب حکومت کی جانب سے لوگوں کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق یقین کیا جائے تو جمعہ کی دوپہر تک 128 افراد کو بچا لیا گیا تھا۔ منگل سے اب تک کل 567 افراد کو بچایا جا چکا ہے۔ سیلاب میں اب تک 4 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، ان میں سے 2 کی لاشیں بدھ کے روز ملی تھیں۔ نیشنل کانفرنس کے سربراہ اور جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ محمد علی جناح کا خیال تھا کہ کشمیر ایک مسلم ریاست ہے، یہ ان کے ساتھ چلے گا۔ جناح کا خیال تھا کہ کشمیر کہیں اور نہیں جائے گا۔ فاروق عبداللہ نے مزید کہا، اس وقت انگریزوں نے یہی کیا تھا، اگر کوئی ہندو بادشاہ اور وہاں کے لوگ زیادہ تر مسلمان ہیں تو عوام کی مرضی ہوگی کہ وہ فیصلہ کرے کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں، جیسا کہ جوناگڑھ میں ہوا، جیسا کہ حیدرآباد میں ہوا۔ ایران کی سیکورٹی ایجنسیوں نے اسرائیلی حملے کے بعد سے ملک میں موجود موساد کے ایجنٹوں کو پکڑنے کی مہم شروع کر رکھی ہے۔ سیکورٹی ایجنسیوں کے ذریعے جون کے بعد سے درجنوں ایجنٹوں کو پکڑا جا چکا ہے، ساتھ ہی کچھ کو سزائے موت بھی دی گئی ہے۔ ایران کی عدلیہ نے کہا ہے کہ اس نے حال کے مہینوں میں موساد جاسوسی ایجنسی کے 20 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا۔ ساتھ ہی عدلیہ نے تنبیہ دی کہ ان کے ساتھ کسی طرح کی نرمی کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ انہیں ایک مثالی سزا دی جائے گی۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان چل رہی 37 سال پرانی جنگ ختم ہو چکی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران امریکہ کی ثالثی میں ایک امن معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ اس معاہدے کے ساتھ ہی دونوں ملکوں کے درمیان دہائیوں سے چل رہی لڑائی ختم ہو گئی۔ اس سے 2 طرفہ اقتصادی تعلقات کو فروغ ملنے کا امکان بتایا جا رہا ہے۔ راجدھانی دہلی کے کراول نگر علاقے میں تہر قتل نے ہلچل مچا دی ہے۔ ایک شخص نے اپنی بیوی اور 2 بچوں کو قتل کیا۔ ارتکاب جرم کے بعد ملزم موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ بیوی سے جھگڑا ہونے کی وجوہات بتائی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کی ممتاز مسلم تنظیموں کا اعلیٰ سطحی مشترکہ وفد، جس میں سید سعادت اللہ حسینی، امیر جماعت اسلامی ہند، مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی، صدر جمعیت اہل حدیث ہند یس امین الحسن، نائب امیر JIH مفتی عبدالرزاق مظاہری، جنرل سیکریٹری JUH صوبہ دہلی انیس الرحمان، جنرل سیکریٹری SIO آف انڈیا ڈاکٹر رضوان رفیقی، معاون سیکریٹری JIH اور ڈاکٹر شیس ادریسی تیمی، سیکریٹری جمعیت اہل حدیث ہند نے مصر کے سفیر جناب کامل زید گلال، ہیڈ پولیٹیکل سیکشن جناب محمد خطیر اور سیکریٹری جناب ولید ربی سے ملاقات کرتے ہوئے خیر سگالی ملاقات کی ہے۔ NCP کے سربراہ شرد پوار نے ہفتے کو ووٹ چوری کے معاملے پر اپوزیشن لیڈر اور کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کی حمایت کی۔ شرد پوار نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ وہ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کی طرف سے لگائے گئے ووٹ چوری کے الزامات کی تفصیلی تحقیقات کرے، تاکہ انتخابی عمل کی شفافیت اور الیکشن کمیشن کی امیج پر پیدا ہونے والے شکوک کو دور کیا جا سکے۔ پوار نے یہ بھی سوال کیا کہ الیکشن کمیشن نے گاندھی سے حلف نامہ داخل کرنے اور حلف کے تحت معلومات دینے کو کیوں کہا۔ غیر قانونی بنگلہ دیشی اور روہنگیا تارکین وطن کی شناخت کے لیے دہلی اور گڑگاؤں میں تصدیقی مہم چلائی جا رہی ہے۔ یہاں بنگالی بولنے والے کچھ لوگوں کو حراست میں لیا گیا۔ یہی نہیں، ان سے مبینہ طور پر اپنی شہریت ثابت کرنے کو کہا گیا ہے۔ نوئیڈا کی پرواسی بستیوں میں بھی خوف کا ماحول بنا ہوا ہے، ایسی خبریں آ رہی ہیں۔ غازہ کی پٹی پر قابض اسرائیل کی جانب سے جاری جنگی جرائم اور نسل کشی کا سلسلہ آج 673ویں دن بھی تھم نہیں سکا۔ فضائی بمباری، توپ خانے سے اندھادھند گولہ باری، بھوک سے بلکتے بے گھر فلسطینیوں کا قتل، یہ سب کچھ امریکہ کی کھلی سیاسی و عسکری پشپناہی میں اور عالمی برادری کی شرمناک خاموشی و بے حسی کے سائے میں آج بھی جاری رہا۔ نامہ نگاروں کے مطابق قابض اسرائیلی افواج نے آج صبح درجنوں فضائی حملے کیے، بے گناہ شہریوں پر مزید قتل عام کیے، ان کے مناظر رقم کیے گئے، بے گھر لاکھوں فلسطینیوں کی مصیبتوں میں مزید اضافہ کیا جو سخت قحط اور بھوک کا سامنا کر رہے ہیں۔ یمن کے مختلف صوبوں میں فلسطینیوں کی حمایت بالخصوص غازہ سے اظہار یکجہتی کے لیے لاکھوں عوام سڑکوں پر نکل آئے، عظیم الشان جلوسوں میں شرکت کی۔
یہ اجتماعات غازہ اور ہماری تیاری دشمن کی ہر سازش سے نمٹنے کے لیے مکمل ہے کے نعرے تلے منعقد ہوئے عوام کے اس سمندر نے ایک بار پھر یہ واضح کر دیا کہ یمن کا موقف فلسطینی عوام ان کی مزاحمت کے ساتھ اٹل ہے اور قابض اسرائیل کے غازہ پر جاری وحشیانہ حملوں کے مقابل ڈٹے رہیں گے۔ جنوبی لبنان کے علاقے النبطیہ میں قابض ظالم صہیونی درندوں کی ظالمانہ جارحیت نے ایک لبنانی صحافی کی جان لے لی۔ جمعہ کے روز قابض ریاست کے ڈرون طیار نے اس کی کار کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں صحافی محمد شہادہ شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ سن 2024 کے آخر میں طے پانے والی جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کا تازہ اور سنگین ثبوت ہے۔ امریکی کانگریس کی رکن مارجوری ٹیلر گرین نے امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی پر سخت تنقید کی ہے جب اس بااثر پرو اسرائیل لابی گروپ نے ان پر غازہ میں اسرائیل کے اقدامات کو نسل کشی قرار دینے پر امریکی اقدار سے غداری کا الزام لگایا تھا۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار، سیدھی بات